کہ جس طرح یہ پیمرا کے لائسنس کے تحت چلایا ٹیلی ویژن پر بیٹھا نصرت جاوید حکومت کا ٹاؤٹ ہے، اسی طرح ہماری جماعت میں سے اس وقت جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ ٹاؤٹ ہے. آگئی سمجھ؟ کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے، تو اگر عمران خان صاحب نے بنائی ہے تو یار وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک کمیٹی عمران خان صاحب نے یار ان کی طرف سے واضح آتا کہ یہ میں نے نہیں ہے نا واضح، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ یہ کہ اگر وہ یہی زبان یہی لب و لہجہ اختیار کرتے رہیں گے تو آپ جو بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے پھر اگر آپ عرفان صدیقی صاحب اگر ایک سخت اپنا لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں یا شیری رحمان صاحبہ نے جو یہ کہا کہ اب آپ فیض یاب نہیں ہو سکتے وہ دن ہوا ہوئے، تو سیدھی سادی بات ہے کہ میں تو شیری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ایک طرف کہتے ہو کہ سول نافرمانی، دوسری طرف کہتے ہو مذاکرات، اور تیسری بات یہ کہ وہ بار بار اس بات کو کوسچن کر رہی ہیں کہ آپ کیسے پرامن احتجاج تھا، آپ آنسو گیس کی شیل لائے تھے یا نہیں لائے تھے، مطلب کہ ایک سخت زبان استعمال ہو رہی ہے نا. اسی طرح عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ فساد چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، او بھیا مذاکرات چاہتے ہو، پرانے طریقے نہیں ہوں گے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتی نا، کسی نہ کسی طرح کم از کم آج کے دن علیمہ احمد صاحبہ کی طرف سے، علیمہ بی بی کی طرف سے، وہ بھی بشرا بی بی کی طرح نہ ہو سکتا ہے اسٹریٹجی ہو کہ یہ کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی کہ چلے مذاکرات میں انگیج کریں آپ. اسٹریٹجی جو ہے وہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے نا کہ اگر میں بھی اپنا لب و لہجہ ذرا نرم کروں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں یاد پڑتا ہے کہ مریم صاحبہ اسی طرح ٹویٹ میں جنرل فیض حمید کا ذکر کیا کرتی تھی اور بڑے زور و شور سے کیا کرتی تھی، پھر ان کا ٹویٹر خاموش کرایا جاتا تھا تو ہو گیا تھا نا خاموش. تو اس طرح ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ ہوں تسی تھوڑا جا ایکسیلیٹر تو پیر چک لو. میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں ایز اے فاسٹ بالر کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. اب بندہ کلی تو کیوں کھلوتا ہے اینوڈا چل ہے گگلی مار انہیں کر بمسر مارو یہ وہ نو. کبھی کبھی فاسٹ بالر کو پچ کی کنڈیشن کے حساب سے کھلانا بھی پڑتا ہے بیٹسمین کو. مجھے کم از کم آج یہ توقع تھی، میں دیانتداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھو میں تو ایک ٹھنڈے دار طریقے سے چیزیں آبزرو کرنے کا عادی ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ شاید بشرا بی بی کو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ ابھی کچھ بات نہ کیجئے گا، بس آپ گھر جائیے. اور علیمہ خان صاحب کو کہا کہ آپ میرا یہ پیغام سب تک اور علیمہ بی بی کو یہ کہا. اب یہ کہ یہ بھی اپنی تئیں ایک بڑی کہ دیکھو اگر 26 نومبر جس کو آپ بہت بڑا سانحہ تاریخ کا سیاہ دن قرار دے رہے ہیں، اس دن سچی بات ہے لوگوں میں ایک جوش و جذبہ کرنے میں اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے. نہیں بابا، اس بات کو جو ہے اس جوش و جذبے کو بشرا بی بی کی موجودگی نے بہت تقویت پہنچائی تھی. لیٹس بی آنیسٹ. تو ان کے ذریعے یہ بات کی جا سکتی تھی، ان کے ذریعے یہ بات نہیں کی گئی. علیمہ خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ بات جا کے کر لیں. ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، بٹ اس وجہ سے میں یہ بات تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں کہ یہ معاملات مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی سنجیدہ ہے مذاکرات کو لے کے ابھی. یار پی ٹی آئی کو چھوڑو نا. پی ٹی آئی میں نے تمہیں بتا دیا کہ مجھے بہت دیر بعد وہی یاد آیا جو میں پہلے دن سے سوچ رہا ہوں. پی ٹی آئی مین عمران کہ خان، پی ٹی آئی مین اونلی عمران خان اور ان کے اشکار. ہو سکتا ہے عمران خان اسٹریٹجی کر رہے ہوں کہ ایک طرف مذاکرات دوسری طرف. یہ نہیں ہوتا نا یار، یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا. میں نے فیصلہ تو نہیں سنا دیا نا، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی از اے پولیٹیشین نا آخر کار.